السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین حال احوال میں رکھے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی تسبیح کے بارے میں۔ دیکھیں، یاد رکھیے، ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے غلطی یا گناہ نہیں ہوتا۔ انفیکٹ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس وقت گناہ کی لذت میں ایسا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو ہی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پشیمان ہوتا ہے کہ اب اس غلطی کو، اس گناہ کو کس طرح اپنے زندگی سے ڈیلیٹ کیا جائے، کس طرح سے کوئی ایسا ریزر، کوئی ایسی کلو ہونا چاہیے جس سے ہمارا یہ غلطی کا جو امکان ہے، یہ جو غلطی ہو گئی ہے ہمارے سے، گناہ ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اور یہ جو ملامت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نعمت بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو غلطی کرنا اتنا ناپسند نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے کہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو وہ کیسے ہمیں تنہا چھوڑ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہاں ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ معافی کی شکل میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم جس تصویر کو ڈسکس کریں گے، جس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، جس کے ادا کرنے سے ہمارے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الحشر آیت 24 میں فرماتے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اے انسان، کیا تم ہی غافل ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سکھائے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو کتنا خوبصورت اللہ نے راستہ بتایا کہ انسان ہے، بندہ ہے، غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، ریئلائز ہو گیا، اب وہ اس کو دھونے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو یہ کلمے پڑھے تو میں اس کا سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ تو جنت میں درخت لگنے کا سبب، رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جو جنت میں درخت لگانے کا سبب بنیں گے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام مخلوقات کے ذکر سے افضل اس ذکر کو قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ 2 کلمات زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، تو آج سے ہی اپنی روٹین میں ان کلمات کو شامل کیجئے، اور خاص کر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔